خدا ان کے ساتھ ہے، وہی بچانے کے لیے قادر ہے۔ وہ اپنے سرکش اور شریر لوگوں اسرائیل میں شادمان ہو کر خوشی منائے گا۔ وہ انہیں ہلائے بغیر اپنی محبت میں مسرور رہے گا۔ وہ گاتے ہوئے ان کے لیے شادمان ہوگا۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا۔ ایک کہانی حصہ 70۔ سفنیہ۔ خداوند تیرا خدا جو تجھ میں ہے قادر ہے، وہی بچا لے گا۔ سفنیہ نبی نے یوسیہ بادشاہ کی مذہبی اصلاح سے قبل اپنے کام کا آغاز کیا تھا۔ اس وقت یہودا سیاسی طور پر اسوری سلطنت کی ریاست کے ماتحت تھا۔ چنانچہ منسی، امون اور یوسیہ کے ابتدائی ایام میں یہودا نے اسوریوں کو خوش کرنے کے لیے اسوریوں کو خراج پیش کی، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ سیاسی اور مذہبی تاریکی کے ایک دور سے گزرتے ہوئے اسور سے بتوں کو بھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے لائے اور ان کی پوجا کی۔ تاہم اسور سے آزادی کا اعلان کرنے اور خدا کے لوگوں کی حیثیت سے ایمان کو بحال کرنے کے لیے یوسیہ بادشاہ نے یروشلم اور پورے یہودا کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے ملک کو، جو پہلے ہی برباد ہو چکا تھا، مرکز بنا کر ایک بڑی مذہبی اصلاح کی۔ اس وقت سفنیہ نبی نے بال کی عبادت جیسے مذہبی گناہوں کی مذمت کی تھی، جو حزقیہ کی اصلاح کے بعد منسی کے زمانہ سے ایک بار پھر ظاہر ہونے لگے، اور اسور کے زیر اثر آسمانی لشکر کو سجدہ کرنے کی مذمت کی۔ اس کے علاوہ اس نے سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کے تشدد، ظلم اور ناانصافی کی سرزنش کی۔ اس کے لیے خداوند کے دن کے فیصلے کی منادی کی، توبہ کے لیے پکارا اور خدا کی نجات کی منادی کی۔ پھر آئیے سفنیہ کی کتاب دیکھیں۔ روئے زمین سے سب کچھ بالکل نیست کروں گا۔ خدا نے کہا کہ وہ انسانوں اور حیوان دونوں کو، ہوا کے پرندوں اور سمندری مچھلیوں کو نیست کر دے گا۔ شریر ہلاک ہو جائیں گے اور انسان کو روئے زمین سے فنا کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ یہودا اور یروشلم میں بال کو فنا کر دے گا اور ہر طرح کی بت پرستی کو نیست کرے گا، اور وہ ان کو جو خداوند سے برگشتہ ہو کر نہ اس کے طالب ہوئے نہ انہوں نے اس سے مشورت لی، نیست کرے گا۔ خداوند کا روز عظیم قریب ہے۔ خدا نے کہا، خداوند کا روز قریب ہے۔ اس دن خدا نے کہا کہ وہ بلائے ہوئوں کو ممتاز کرے گا، اور اس روز خدا عمرہ، شہزادوں اور اجنبیوں کی پوشاک پہننے والوں کو، اور ان کو جو لوگوں کے گھروں میں گھس کر اپنے آقا کے گھر کو لوٹ اور مکر سے بھرتے ہیں، سزا دے گا۔ اس دن ہر طرف رونے کی آواز، چیخ و پکار اور غوغا کی صدا اٹھے گی، اور خدا ان لوگوں کو ڈھونڈے گا اور سزا دے گا جو اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ خدا سزا و جزا نہ دے گا۔ چونکہ وہ خداوند کو نہیں پہچانتے اور نہ ہی تسلیم کرتے ہیں، لہٰذا ان کا مال لٹ جائے گا اور ان کے گھر اجڑ جائیں گے۔ وہ گھر تو بنائیں گے پر ان میں بد و باش نہ کریں گے، اور تاکستان لگائیں گے پر ان کی مے نہ پئیں گے۔ خدا نے کہا کہ خداوند کا روز عظیم قریب ہے۔ اس روز زبردست پھوٹ پھوٹ کر روئے گا۔ وہ دن قہر کا دن ہے، دکھ اور رنج کا دن، ویرانی اور خرابی کا دن، تاریکی اور اداسی کا دن، ابر اور تیرگی کا دن، حسین شہروں اور اونچے برجوں کے خلاف نرسنگی اور جنگی للکار کا دن۔ خدا بنی آدم پر مصیبت لائے گا، یہاں تک کہ وہ اندھوں کی مانند چلیں گے، کیونکہ وہ خدا ان کے گنہگار ہوئے۔ ان کا خون دھول کی طرح گرایا جائے گا اور ان کا گوشت نجاست کی مانند۔ خداوند کے قہر کے دن ان کا سونا چاندی ان کو بچا نہ سکے گا، بلکہ تمام ملک کو اس کی غیرت کی آگ کھا جائے گی، کیونکہ وہ یک لخت ملک کے سب باشندوں کو تمام کر ڈالے گا۔ خداوند کے طالب ہو، راست بازی کو ڈھونڈو، فروتنی کی تلاش کرو۔ اس طرح خدا کا غصہ اور غضب آنے سے پہلے، اے ملک کے سب حلیم لوگوں جو خداوند کے احکام پر چلتے ہو، تمہیں خدا کی راست بازی اور فروتنی کی تلاش کرنی چاہیے، شاید خداوند کے غضب کے دن تم کو پناہ ملے۔ میری قوم کے بچ جانے والے اپنی سرزمین کے وارث ہوں گے۔ غزہ متروک ہوگا اور اسکلون ویران کیا جائے گا، اور اشدود دوپہر کو خارج کر دیا جائے گا، اور اکرون کی بیخ کنی کی جائے گی۔ سمندر کے ساحل کے رہنے والوں یعنی کریتیوں کی قوم پر افسوس، اے کنعان فلسطینیوں کی سرزمین، تجھے نیست و نابود کروں گا، یہاں تک کہ کوئی بسنے والا نہ رہے۔ اور وہی ساحل جس میں وہ موجود نہیں تھے، یہودا کے گھرانے کے بقیہ کے لیے ہوں گے۔
وہ ان میں چرایا کریں گے، وہ شام کے وقت اسکلون کے مکانوں میں لیٹا کریں گے، کیونکہ خداوند ان کا خدا ان پر پھر نظر کرے گا اور ان کی اسیری کو موقوف کرے گا۔ اس کے علاوہ خدا مواب کا سدوم کی مانند اور امون کا امورا کی مانند فیصلہ کرے گا، کیونکہ انہوں نے خدا کے لوگوں کو ملامت کی اور ان کی قوم کو دبا لیا، لہٰذا خدا کے لوگ انہیں غارت کریں گے اور اسے بطور میراث حاصل کریں گے۔ خدا کے لوگوں کے خلاف ان کے فخر کے سبب ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ہر ایک جو ادھر سے گزرے گا سسکارے گا اور ہاتھ ہلائے گا۔ اس دن جب خداوند کا روز آئے گا تو جو خدا کو نہیں مانتے تھے وہ خدا کو تسلیم کریں گے، وہ اپنی سرزمین میں خدا کی پرستش کریں گے۔ دنیا میں اپنی طاقت پر فخر کرنے والے کوش خدا کی تلوار سے مارے جائیں گے، اور اسور نیست ہو جائے گا، اور نینوا ویران اور بیابان کی مانند خشک ہو جائے گا۔ ہر قسم کے حیوان اس میں لیٹیں گے، حواسل اور خار پشت اس کے ستونوں کے سروں پر مقام کریں گے۔ ان کی آواز ان کے جھروکوں میں ہوگی، اس کی دہلیز میں ویرانی ہوگی۔ اسور کے دارالحکومت نینوا کو انتہائی فخر تھا، اور کہا یہ وہ شادمان شہر ہے جو بے فکر تھا، جس نے دل میں کہا کہ میں ہوں اور میرے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ اس طرح وہ آخر کار ویران حیوانوں کے بیٹھنے کی جگہ بن جائے گی۔ ہر ایک جو ادھر سے گزرے گا سسکارے گا اور ہاتھ ہلائے گا۔ فقط مجھ سے ڈر اور تربیت پذیر ہو۔ خداوند کے روز عظیم فیصلے سے شروع کرتے ہوئے اجنبی قوموں پر فیصلہ کرنے کے بعد اب خدا اپنی قوم اسرائیل کی طرف نگاہیں موڑتا ہے۔ جیسے توقع تھی، خدا یہ کہتے ہوئے ایک سرزنش کے ساتھ شروع کرتا ہے: اس سرکش و ناپاک و ظالم شہر پر افسوس۔ خدا کے لوگوں نے کلام نہ سنا، وہ تربیت پذیر نہ ہوا، اس نے خداوند پر توکل نہ کیا اور اپنے خدا کی قربت کی آرزو نہ کی۔ اگرچہ سیاسی اور مذہبی رہنما سرکش تھے، خداوند جو صادق ہے اور اس کے اندر ہے وہ بے انصافی نہ کرے گا۔ وہ ہر صبح بلا ناغہ اپنی عدالت ظاہر کرتا ہے، مگر بے انصاف آدمی شرم کو نہیں جانتا۔ خدا نے بہت ساری قوموں کا فیصلہ کیا، لہٰذا ان کے شہر تباہ ہو اور کوئی باقی نہ رہے، ایک بھی نہ رہا۔ اور خدا نے اپنے لوگوں سے کہا: فقط مجھ سے ڈرو اور تربیت پذیر ہو، تاکہ اس کی بستی کاٹی نہ جائے، اس سب کے مطابق جو میں نے اس کے حق میں ٹھہرایا تھا۔ عمدن اپنی روش کو بگاڑا۔ میرے منتظر رہو جب تک کہ میں لوٹ کے لیے نہ اٹھوں۔ خدا نے ان تمام فیصلوں سے پہلے واپس لوٹنے کا کہا، لیکن خدا کے لوگ تباہی کی طرف گامزن رہے۔ پس خدا نے کہا: میرے منتظر رہو جب تک کہ میں لوٹ کے لیے نہ اٹھوں، کیونکہ میں نے ٹھان لیا ہے کہ قوموں کو جمع کروں اور مملکتوں کو اکٹھا کروں، تاکہ اپنے غضب یعنی تمام قہر شدید کو ان پر نازل کروں، کیونکہ میری غیرت کی آگ ساری زمین کو کھا جائے گی۔ پھر تو میرے کوئی مقدس پر تکبر نہ کرے گی۔ پھر خداوند اس وقت لوگوں کے ہونٹ پاک کر دے گا تاکہ وہ سب خداوند سے دعا کریں اور یک دل ہو کر اس کی عبادت کریں۔ کوش کی نہروں کے پار سے خدا کے عابد یعنی اس کی پراگندہ قوم کے لیے ہدیہ لائے گی۔ نیز اسی روز خدا اس بات کو یقینی بنائے گا کہ خدا کے لوگ خدا کے خلاف اپنے سارے گناہوں کی وجہ سے شرمندہ نہ ہوں گے، کیونکہ خدا اس وقت اپنے لوگوں میں سے ان کو جو اپنے فخر سے خوش ہوتے ہیں نکال دے گا، اور پھر وہ اس کے کوئی مقدس پر تکبر نہ کریں گے۔ اسرائیل کے باقی لوگ نہ بدی کریں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، اور نہ ان کے منہ میں دغا کی باتیں پائی جائیں گی، بلکہ وہ کھائیں گے اور لیٹ رہیں گے اور کوئی ان کو نہ ڈرائے گا۔ خداوند تیرا خدا جو تجھ میں ہے قادر ہے، وہی بچا لے گا۔ خدا ان تمام بحالیوں کا حاکم ہوگا۔ بس آخرکار سیون کی بیٹی گائے گی، اسرائیل خوشی سے گائے گا، اور یروشلم کی بیٹی دل سے خوشی منائے گی۔ خدا نے تیری سزا کو دور کر دیا، ان کے دشمنوں کو نکال دیا، اور چونکہ خداوند اسرائیل کا بادشاہ ان کے اندر ہے، وہ پھر کبھی مصیبت کو نہ دیکھیں گے۔ خدا ان کے ساتھ ہے، وہی بچانے کے لیے قادر ہے۔ وہ اپنے سرکش اور شریر لوگوں اسرائیل میں شادمان ہو کر خوشی منائے گا۔ وہ انہیں ہلائے بغیر اپنی محبت میں مسرور رہے گا۔ وہ گاتے ہوئے ان کے لیے شادمان ہوگا۔ بحالی ہوگی۔ یوسیہ بادشاہ کی مذہبی اصلاح کے ساتھ نظر آنے والے بتوں کو ہٹا دیا جائے گا، اور جب سے سیموئیل نبی ہوا، اسرائیل کے درمیان سب سے بڑی فسح منائی گئی، لیکن ان سب نے پورے دل و جان سے توبہ نہیں کی تھی۔ حقیقی بحالی صرف یسوع مسیح کے وسیلے سے ہی ہو سکتی ہے، جو خدا کے قہر و غضب کو برداشت کرے گا اور محبت کے ساتھ اس کے فضل کو بانٹ دے گا۔
یہ صرف صلیب کی طاقت کے ذریعے ہی ممکن ہے، لہٰذا اس صلیب کے بعد خدا نے اپنے لوگوں کو صلیب کے ذریعے دیکھا۔ اس نے انہیں عہد کے ساتھ، عہد کے ذریعے اور اس کے اندر دیکھا۔ میں تم کو زمین کی سب قوموں کے درمیان نامور اور ستودہ کروں گا۔ خدا کے لوگوں، اسرائیل کے لیے جو شمالی اسرائیل کے زوال اور جنوبی یہودا کی تاریک صورتحال کے دوران آس پاس کی قوموں کی طرف سے توہین اور تمسخر کا نشانہ بنے تھے، خدا نے کہا، دیکھ، میں اس وقت تیرے سب ستانے والوں کو سزا دوں گا اور لنگڑوں کو رہائی دوں گا، اور جو ہانک دیے گئے تھے ان کو اکٹھا کروں گا، اور جو تمام جہان میں رسوا ہوئے ان کو ستودہ اور نامور کروں گا۔ اس وقت میں تم کو جمع کر کے ملک میں لاؤں گا، کیونکہ جب تمہاری ہین حیات ہی میں تمہاری اسیری کو موقوف کروں گا تو تم کو زمین کے سب قوموں کے درمیان نامور اور ستودہ کروں گا، خداوند فرماتا ہے۔ خداوند کی نجات کی کہانی خدا کے جوش کی، جو خوش ہوتا، لا تبدیل محبت کرتا ہے اور اپنے لوگوں میں جن میں کوئی راست بازی اور قابلیت نہیں بلکہ گناہ خوش ہوتا ہے، کہانی جاری ہے۔